السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى رواه البخاری۔ محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام، آج کی اس مجلس میں قرآن و سنت کی روشنی میں جس عنوان کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے وہ ہے رمضان کی تیاری۔ سلف کا طرز عمل، سلف کا طریقہ آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی ان کی زندگی میں کہ ہمارے اسلاف حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہونے سے بہت ہی پہلے رمضان کی تیاری کرنے لگتے تھے۔ بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینے پہلے ہی وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے ہی رمضان میں روزے رکھنے کے لیے خوب تیاریاں کیا کرتے تھے۔ سلف ہی میں سے ابو بکر بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا ایک قول بڑا مشہور ہے کہ شہر رجب شہر للزرع، کہ رجب کا مہینہ، یہ شعبان چل رہا، شعبان سے پہلے رجب، رجب کا مہینہ یہ کھیتی کرنے کا مہینہ ہے، کھیت میں ہل چلانا، بیج بونا، یہ رجب کے مہینے میں ہوگا۔ وشعبان شہر السقی للزرع، اور شعبان کا جو مہینہ ہے وہ اس جگہ پر، اس کھیت میں پانی وغیرہ، کھاد وغیرہ ڈالنے کا مہینہ ہے۔ ورمضان شہر حصاد الزرع، اور رمضان کا جو مہینہ ہے وہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان میں فائدہ اٹھانا ہے، کھیتی کاٹنا ہے۔ اس کو بعض لوگوں نے اس طور پہ سمجھایا کہ جیسے 12 مہینوں کا جو سال ہے اس کو آپ ایک درخت سمجھیے، 12 مہینے کا سال وہ ایک درخت کی طرح ہے۔ رجب میں اس درخت میں پتے آتے ہیں، شعبان میں اس درخت میں پھل آتے ہیں، اور رمضان میں وہ پھل جو ہے پک کر تیار ہوتے ہیں، اب ان کے توڑنے کا مہینہ۔ رمضان سے اگر آدمی کو بھرپور فائدہ اٹھانا ہے تو کم از کم شعبان، رجب ہی سے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دے کہ رمضان سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سلف جو ہے 6 مہینے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے۔ شعبان میں رمضان کے تعلق سے کیا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک چیز جو ذکر کی جاتی ہے یہ کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے امہات المومنین بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے پورے مہینے کا روزہ رکھا، ایک آدھ دو روزے چھوڑ دیتے ورنہ تقریباً آپ پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ علماء اس کی حکمت یہ لکھتے ہیں کہ تاکہ اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو 14 15 16 گھنٹے جو روزے رکھ کر رمضان کے مہینے میں بھوکا پیاسا رکھنا ہے، اس کے لیے اپنے جسم کو تیار کر لیں، تاکہ جب فرض روزے آئیں تو وہ یکایک
بھاری نہ پڑ جائے اور آدمی اس کے رکھنے کی طاقت نہ اپنے اندر پا سکے، عادت نہ اپنے اندر پا سکے۔ البتہ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، کہ جب آدھا شعبان ہو جائے، 15 شعبان گزر جائے تو روزے نہ رکھو۔ اس کے کئی مفہوم علماء نے بیان کیے۔ ایک ظاہری مفہوم تو یہی کہ جب 15 شعبان گزر جائے تو آپ باقی آدھے شعبان روزے نہ رکھو، تاکہ پورے مہینے یا زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے آپ کا جسم کمزور نہ پڑ جائے، اور جب فرض روزہ رمضان کے رکھنے پڑے تو کمزوری کی وجہ سے وہ رکھنا مشکل ہو جائے، اس کو چھوڑنا پڑے۔ ایک مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا کہ جو بندہ شروع شعبان سے روزے رکھ رہا ہے اس کے لیے ہے کہ وہ رکھتا جائے جتنے زیادہ رکھ سکتا ہے، لیکن 15 شعبان گزرنے کے بعد اگر کوئی روزہ رکھنا شروع کیا تو اس کے لیے منع ہے کہ اب وہ روزے نہ رکھے۔ ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا۔ لیکن جس کی عادت ہے پیر کے دن، جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی، جس کی عادت ہے 13 14 15 روزہ رکھنے کی، جس کی عادت ہے صوم داؤدی کی کہ ایک دن روزہ رکھتا ہے ایک دن چھوڑتا ہے، وہ جو ہے روزے اپنے حساب سے، اپنی عادت کے حساب سے رکھ سکتا ہے۔ لیکن رمضان کے استقبال کے طور پر یا احتیاط کے طور پر کہ چاند میں شک ہو گیا کہ چاند نکلا یا نہیں نکلا، رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا احتیاط کے طور پر، کہ ہو سکے چاند نکلا ہو ہمیں نے معلوم ہوا تو ہم روزہ رکھ لیتے، اس میں شمار ہو جائے گا، یا تو احتیاط کے طور پر یا استقبال کے طور پر کہ رمضان آ رہا ہے 1-2 دن پہلے روزہ رکھیں ہم رمضان کے استقبال کے لیے۔ تو اس سے حدیث کے اندر منع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا رمضان بالصوم یوم او یومین، کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو۔ ہاں جس کی عادت ہے روزہ رکھنے کی، پیر کے دن، جمعرات کے دن، اور رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے پیر پڑ گیا، جمعرات پڑ گیا، یا صوم داؤدی رکھنے کی عادت ہے اور اس اعتبار سے اس کا روزہ پڑ گیا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ اپنی عادت کے حساب سے روزہ رکھ لے۔ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ اور جب اس کی حکمت صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ذاک شہر یدخل الناس فیہ، کہ شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس میں غافل ہو جاتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، جبکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان یعرض عملی وانا صائم، کہ میرا عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں۔ تو یہ حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ تو بکثرت روزے رکھنے چاہیے۔ دوسری چیز جو شعبان میں کرنے کی ہے کہ اگر ہمارے کچھ روزے رمضان میں، گزشتہ رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہوں اگر ہمارے، تو یہ رمضان آنے سے پہلے ہم ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں، مکمل کر لیں۔ بطور خاص خواتین کے کچھ نہ کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ دوسرا رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے متعلق فرماتی ہیں کہ کان یکون علی الصوم من رمضان، کہ میرے اوپر رمضان کا روزہ باقی رہتا تھا، فما استطيع ان اقضي الا بشعبان، میں انہیں شعبان ہی میں مکمل کر پاتی تھی۔ تیسری چیز جو کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی عظمت، رمضان کی قیمت، رمضان کی اہمیت کو ہم سمجھ لیں، اس تعلق سے کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے ہم پڑھ لیں، سن لیں کہ اللہ رب العالمین رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیاطین کو قید کر دیتا ہے، اپنے بندوں کے لیے مغفرتوں، رحمتوں اور اس طریقے کی اچھی برکتوں کا جو ہے سلسلہ اللہ رب العالمین شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح کی جو فضیلت والی چیزیں ہیں جس سے رمضان کی عظمت معلوم ہو، اہمیت معلوم ہو، ان کو ہمیں پڑھ لینا چاہیے، سن لینا چاہیے، تاکہ رمضان جب شروع ہو تو ہم نماز، روزے، دیگر نیکیوں سے کسی طور پر غافل نہ ہو سکیں، اور رمضان کے آغاز ہی سے ہم رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔
چوتھی چیز کہ رمضان ایک بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ میں تمہیں ضرور بھی ضرور مزید دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی۔ ایک نعمت، رمضان کتنی بڑی نعمت ہے، ہر مسلمان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ نعمت ملی اور بندہ اس نعمت کو پا کر اس کو بھی لہو لعب میں یوں ہی گنوا دے، ضائع اور برباد کر دے، تو اللہ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو یقین جانو کہ میرا عذاب انتہائی سخت ہے۔ قرآن مجید میں کتنے ہی واقعات اللہ رب العالمین نے اس پس منظر میں نقل کیے ہیں کہ اللہ نے کسی قوم کو، کسی بستی والوں کو نعمتوں سے نوازا، ان بستی والوں نے، اس قوم نے اگر اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس ساری بستی کو تہس نہس کر دیا، عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے کہ عظیم نعمت ہے، اس کا ادراک ہونا چاہیے اور اسی اعتبار سے اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پانچویں چیز کہ رمضان آنے سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار، ہمارا عمل قبول ہوگا نہیں ہوگا، صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی، اچھی نیت ہے، اللہ کے لیے ہے، تو وہ قابل قبول ہوگا، اور اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر کتنی بھی بظاہر اچھی دکھ رہی ہو وہ عبادت، وہ ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ اور عمل کی قبولیت کی دو بنیادی شرطیں، ایمان کے بعد دو بنیادی شرط، ان میں پہلی اخلاص، کہ ہم جو ہے اپنے عمل میں مخلص ہو کہ ہمارا یہ عمل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور دوسری چیز متابعت رسول، کہ ہمارا وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ ہم ظہر کی نماز پڑھیں، 4 رکعت ہی پڑھنا ہے، جیسا بیان کیا گیا ویسے پڑھنا۔ کوئی شخص کہے کہ نماز بھی تو ہے، میں 6 پڑھ لیتا ہوں، 6 رکعت پڑھ لیتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی مخالفت کی، گرچہ وہ عمل اچھا دکھ رہا ہے، بظاہر بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ایسے عمل کو قبول نہیں کرے گا، رد کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون، کہ جو کوئی اپنے عمل کے ذریعے دنیا چاہتا ہے، دنیا کی عیش و عشرت چاہتا ہے، بھائی کفار جو ہیں یہ بھی بڑی اچھائیاں کرتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، فری اسپتال چلاتے ہیں، فری اسکول چلاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہ بھی اچھائیاں کرتے ہیں، ان کی اچھائیوں کا بدلہ اللہ کا نوفی الیہم اعمالهم فیہا، دنیا ہی کے اندر ان کی اچھائیوں کا پورا پورا بدلہ دے دیں گے، وهم فیہا لا یبخسون، دنیا میں انہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن آخرت میں اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان کے لیے صرف جہنم ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے جو کچھ اچھائیاں کی ہوں گی سب کے سب آخرت میں باطل بے سود ہوں گی، کوئی فائدہ ان کو نہیں ملنے والا۔ تو نیتوں کو خالص رکھنا بہت ہی ضروری ہے، بغیر اخلاص کے ہمارا کوئی بھی عمل فائدے مند نہیں ہوگا۔ میں نے ذکر کیا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول اذا لم تخلص فلا تتعب، کہ اگر آپ مخلص نہیں ہیں تو تھکاوٹ کے شکار مت ہوئیے، بے وجہ اپنی جسم کو تھکائیے مت۔ چھٹی چیز جو کرنے کی ضرورت ہے کہ سابقہ گناہوں سے توبہ، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہ ہونا ہے، کوئی ایسا انسان نہیں جس سے گناہ نہیں ہوں گے، لیکن خوش نصیب بندہ وہ ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اللہ رب العالمین رمضان کی نعمت سے نواز کر ہمیں ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ اس نئی زندگی کا آغاز ہم اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے کریں۔ ہم کتنے بھی گناہ کر چکے ہوں، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین تو اپنے گنہگار بندوں کو بھی، جیسے ہم اپنے بچوں کو پیار سے بلاتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے گنہگار بندوں کو پیار سے بلاتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حدیث کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ کہا گیا کہ بندہ جھاگ کے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ اگر لے کر آئے، اس نے شرک نہ کیا ہو، تو اللہ رب العالمین اتنی ہی مغفرت لَأَتَيْتُهَا بِمَغْفِرَةٍ،
مغفرت لے کر اللہ رب العالمین آئے گا اور بخش دے گا. اور اگر بندے سے شرک والا گناہ بھی ہو گیا ہو اور بندہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے, اللہ رب العالمین اس گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. تو اپنی نئی زندگی, نئے رمضان کا آغاز ہم تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے کریں. ایک بڑی اہم عبادت جو ابھی سے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ہر نماز تکبیر اولیٰ سے شروع کریں. یعنی امام اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, ہم بھی پیچھے موجود ہوں اللہ اکبر کہنے کے لیے, اور کم از کم یہ عزم اور مصمم کہ 40 دن تک ایسا کرنا, کم از کم 40 دن تک. حدیث کے اندر من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولیٰ, کہ جو شخص اللہ کے لیے یعنی مخلص ہو اپنے عمل میں, نماز کسی اور کے مخلص ہو اپنے عمل میں اور وہ باجماعت پڑھ رہا ہے ایسی یدرک التکبیرۃ الاولیٰ, امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ پا جا رہا ہے, تو اللہ کے رسول فرماتے لہو براءتان, اس کے لیے 2 خوشخبریاں, 2 آزادیاں ہیں. براءۃ من النفاق, ایک تو نفاق سے آزادی کہ وہ منافق نہیں, اس کے اندر منافقت نہیں ہے, اور دوسری براءۃ من النار, ایک آزادی جہنم سے, کیوں جہنم سے آزاد. 40 دن تک 5 وقتہ نمازوں کی ایسی پابندی کہ آدمی امام اللہ اکبر کہہ رہا تو ہم اس کے پیچھے موجود ہو اللہ اکبر کہنے کے لیے. صرف 40 دن, 40 ہفتے نہیں, 40 مہینے نہیں, 40 سال بھی نہیں, صرف 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے. جب بندہ اخلاص کے ساتھ یہ عمل کر لے گا تو آپ سوچئے کیا 40 دن کے بعد وہ اپنی نمازوں میں تساہلی برتے گا, کیا سستی کرے گا؟ جب اس کو وہ لذت مل جائے گی, عبادت کرنے کی جو لذت ہے جب اس کو وہ حاصل ہو جائے گی, تو پھر وہ آئندہ بھی اپنے آپ کو اسی چیز کا پابند بنا کر رکھے گا. تو شریعت نے 40 دن کی بات کی ہے کہ 40 دن, اور یہ کوئی مشکل کام نہیں, صرف عزم کرنے کی ضرورت ہے, پختہ ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. سلف صالحین نے کیا. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلق کہتے ہیں کہ ما اذن المؤذن منذ 30 سنہ الا وانا في المسجد, کہ 30 سال تک مؤذن اذان نہیں دیتا تھا کہ میں مسجد میں موجود ہوں. مؤذن صاحب اذان دینے جا رہے ہیں اور وہ مسجد کے اندر موجود ہیں. تو امام کی تکبیر اولیٰ چھوڑیے, تکبیر سے 15-20 منٹ پہلے جو اذان ہوتی ہے وہ اس سے پہلے مسجد کے اندر موجود ہے. ایک دوسری روایت میں ما فاتتنی صلاۃ الجماعۃ منذ 40 سنہ, کہ 40 سال سے میری کوئی جماعت کی نماز نہیں چھوٹی. اور یزید بن ربیعہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما اذن المؤذن لصلاۃ الصبح منذ 40 سنہ الا وانا في المسجد, کہ 40 سال کی صبح کی نماز, فجر کی نماز مؤذن نہیں دیتا کہ اس سے پہلے میں مسجد میں موجود رہتا. اب جو شخص فجر کی نماز میں اذان سے پہلے مسجد پہنچ رہا تو بقیہ نمازوں میں اس کا مسجد پہنچنا کوئی مشکل کام تو نہیں رہا. الا ان اكون مريضا او مسافر, الا کہ میں بیمار ہوں, ایسی بیماری کہ میں مسجد تک نہ جا سکوں, یا میں سفر پر رہوں, سفر کی حالت میں میں حاضری نہیں دے پاتا. تو 40 دن تک یہ اہتمام کرنے کی کوشش ہے. اور رمضان میں اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ خصوصی انتظام رہتا ہے کہ نیکیوں میں دل زیادہ لگتا ہے. تو رمضان کے 30 دن اور آگے پیچھے کے ملا کے اگر 10 دن آدمی 40 دن تک کوشش کر لے تو انشاءاللہ العزیز اس کو یہ بڑی خوشخبریاں, براءۃ من النفاق, نفاق سے آزادی. ہر مسلمان کو نفاق سے ڈرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہمارے اندر نفاق کا, منافقت کا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر فی الجنہ, کہ عمر جنت میں. جنتی جن کو کہا وہ ڈرتے تھے کہ میرا میں منافق تو نہیں ہوں, اور اللہ کے رسول جس صحابی کو بتلائے تھے منافقین کی لسٹ, ان سے پوچھتے تھے کہ اس فہرست میں میرا نام تو نہیں, ڈرا کرتے تھے. تو سوچئے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر لگتا تھا نفاق سے, تو ہم اور آپ کو کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے. آخری بات, ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ علماء سے ملاقات کرتے ہیں اور رمضان سے متعلق بہت سارے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں. اچھی بات ہے, علم حاصل کرنا چاہیے, علماء سے معلومات کر کے آدمی قدم بڑھائے, اپنے عمل کو کرے. لیکن ایک مرحلہ اس کا یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے رمضان کے جو بنیادی مسائل ہیں, روزہ کس سے ٹوٹتا ہے, کس سے نہیں ٹوٹتا ہے, کسی چیز میں اختلاف ہے تو راجی چیز کیا نزدیک اس کے اندر سمجھ میں آ رہی ہے, سحری کے مسائل کیا ہیں, افطار کے مسائل کیا ہے, طاق راتوں میں اعتکاف کے مسائل کیا ہیں, طاق راتوں میں جو اعمال ہیں ان کے مسائل کیا ہیں, اس طریقے کے اعتکاف وغیرہ کی جو بنیاد
بنیادی مسائل ہیں ان چیزوں کو ہمیں پہلے ہی سیکھ لینا چاہیے. ہر زبان میں چھوٹی چھوٹی کتابیں روزوں رمضان کے مسائل کے تعلق سے موجود ہیں اور ہمارے معتبر علماء کے بیانات یوٹیوب وغیرہ پر موجود ہیں. ان کو سن کر آدمی جو ہے رمضان سے پہلے یہ تیار ہو جائے کہ رمضان سے متعلق اچھی خاصی معلومات اس کے پاس جمع ہے, تاکہ رمضان جو ایک ایک لمحہ انسان کے لیے قیمتی ہوتا ہے اور گزرنے کے بعد وہ کبھی نہیں مل سکتا. لو قیل لأہل القبور تمنوا لتمنوا یوما من رمضان, کہ مردہ بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے زندگی مل جائے, ایک دن رمضان کا مل جائے تو میں یہ نیکیاں کر لوں گا. تو آج اللہ ہمیں دے رہا ہے اور ہماری زندگی موجود ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی اوقات کو, رمضان کے لمحات کو دوسری چیزوں میں لگانے سے بہتر ہے ہم نیکیاں کرنے میں خرچ کریں, نیکیاں انجام دینے میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت صرف کریں. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بنیادی مسائل ہم رمضان آنے سے پہلے سیکھ لیں. نویں چیز جو کرنے کی ضرورت ہے, اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیں. دیکھیں دل ایسی چیز ہے جس کو ملک الاعضاء کا ہے, تمام پورے جسم کا سردار ہے, اور جب سردار بگڑ جاتا ہے پورا جسم بھی بگڑ جاتا ہے. ہم سب نے سائنس میں یہ چیز پڑھی ہوگی کہ دل جو ہے جسم کے ہر حصے کی رہنمائی کرتا ہے, انسٹرکشن دیتا ہے, ہاتھ کو ایسا کرو, آنکھ کو ایسا کرو, کان کو ایسا کرو. تو اگر دل بند ہو جاتا ہے تو سارا جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان کیا, الا وان فی الجسد مضغہ, خبردار سن لو, یقینا جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے, ایک لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلہ, جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ, جب وہ صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم بھی خراب اور بیکار ہو جاتا ہے. تو گناہ کر کے ہمارا دل بھی زنگ لگ جاتا ہے, اس کے اندر زنگ آلود ہو جاتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیں, صاف ستھرا کر لیں. دلوں کے اندر اگر کینہ, کپٹ, حسد, بغض, دکھاوا, ریاکاری, اس طرح کی چیزیں ہیں تو آپ سوچئے اخلاص, اللہ کی برکت, رحمت, برکت, مغفرت, جو اچھی چیزیں ہیں وہ کیسے آ پائیں گی. تعاون کا جذبہ, یہ ساری چیزیں دلوں کے اندر کیسے ہوگا. گلاس اگر دودھ سے بھرا ہوا ہے تو ہم اس میں پانی کیسے ڈال سکتے ہیں. تو دل میں اگر یہ ساری چیزیں غلاظتیں بھری ہوئی ہیں تو اچھائیاں کہاں جگہ پائیں گی. اس لیے دل کو پاک صاف رکھنے کی ضرورت ہے. 10ویں چیز جو کرنے کی ضرورت ہے, دعاؤں کا اپنا معمول بنا لیں. سورہ بقرہ کی وہ آیتیں آپ اٹھا کر دیکھیے جہاں اللہ رب العالمین رمضان کے مسائل بیان کیے. شروع میں بھی رمضان کے مسائل ہیں, بعد میں بھی رمضان کے مسائل ہیں, درمیان میں ایک آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, یہ آیت درمیان میں اُجِیبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے کہا کہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں جب پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو بتلایا اس نے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع, پکارنے والے کی, دعا کرنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں, جواب دیتا ہوں. علماء نے اس طرز عمل سے یہ استدلال کیا ہے کہ شروع میں رمضان سے متعلق بات ہے, روزوں سے متعلق بات ہے, اخیر میں رمضان سے متعلق بات ہے, درمیان میں یہ دعا کی آیت اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. اس کا مطلب رمضان کا دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے, دعا کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے. لہذا ابھی سے رمضان میں دعائیں کرنے کا اپنا معمول بنا لیں کہ رمضان میں دعائیں کرنے. دیکھیے دعا کیا ہے, اللہ رب العالمین سے مانگنا, دین اور دنیا کی بھلائی مانگنا. ہم سب انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی, سب کے سب اللہ کے فقیر ہیں. اب اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے. اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ میں گنہگار ہوں, تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا. حدیث کے اندر ہے کہ اللہ سے سوال کرو وَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ, اور سوال عزم و ارادے پختگی کے ساتھ کرو کہ اللہ تو دے, تو نہیں دے گا تو کون دے گا. میں فقیر ہوں, میں محتاج ہوں, مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, اللہ تو نہیں نوازے گا تو کس سے میں مانگوں, کوئی اور نہیں. اسلام دعا پر وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا, کہ گناہوں کو تو ہی معاف کر سکتا ہے, لہذا میں تجھ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں. تو اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے. حدیث کے اندر ان ربکم حیٌّ کریم, کہ یقیناً اللہ رب العالمین تمہارا رب جو ہے بڑا شرم و حیا والا ہے, کریم, جود و سخا والا ہے, دینے والا ہے. یستحی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ, بندہ جب اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے, اس سے مانگتا ہے, تو اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے فیردہما صفرا, کہ اللہ رب العالمین کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ فیردہما صفرا, کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے, اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. تو اللہ چاہتا ہے حل من سائل,
اللہ کہہ رہا ہے رات میں نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے ہل من سائل فاوتیہ، کوئی مانگنے والا ہے جو جس کو میں دوں. اللہ تو چاہ رہا ہے کہ کوئی مانگے مجھ سے. ہل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں. اور ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اور نہیں مانگتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے. من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے دعائیں نہیں کرتا، اللہ سے اپنی ضروریات نہیں مانگتا، یغضب علیہ، اللہ رب العالمین اس پر ناراض ہوتا ہے کہ بندہ میرا محتاج ہے، میرا ضرورت مند ہے اور مجھ سے نہیں مانگ رہا، اپنے آپ کو غنی اور بے نیاز سمجھتا ہے، جبکہ غنی اور بے نیاز تو صرف میں ہوں، اللہ رب العالمین کہتا ہے. تو یہ 10ویں چیز تھی کہ ہمیں دعاؤں کو اپنا معمول بنانے کی ضرورت ہے. 11ویں چیز ہے نیکی میں رغبت، نیکی میں چاہت. یعنی کتنے ہی واقعات جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے رکھے کہ نیکیوں کی رغبت کتنی زیادہ تھی، نیکیاں کرنے کا شوق، جذبہ، حوصلہ، ہمت ان کا کتنے اندر زیادہ تھا. حتیٰ کہ عورتوں کے اندر میں نے ذکر کیا کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا مسجد کے اندر ایک رسی لٹکاتی تھی اور اس کے سہارے نماز پڑھتی، چھٹیاں جو ہے اس سے باندھ دیتی کہ جب نیند آئے گی تو جو ہے نیند نہیں آئے گی، نیند بھول جائے گی اور میں نماز میں مشغول رہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ایسے عمل سے اور کہا کہ آدمی اتنا ہی عمل کرے جتنا اپنی طاقت بھر کر سکتا ہے، اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالے. تو اس طور پر ہمیں چاہیے کہ نیکی میں ہم رغبت پیدا کریں. اللہ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جو ہے آسمان و زمین کی جیسی. تو مغفرت حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے جو نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے ان نیکیوں کو کرنا چاہیے. دنیا کے معاملے میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ کما لیں، زیادہ حاصل کر لیں دنیا کے معاملے میں. اور قرآن میں وہ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، نیکیاں کرنے میں انسان کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کما کے بھی نیکیاں آدمی کر سکتا ہے تو اس طور پر اس کی چاہت کی ہو. لہذا نیکی کرنے میں اپنے اندر رغبت پیدا کرے، چاہت پیدا کرے. 12ویں چیز برائی سے اجتناب. دیکھیے سائیکل کا پہیہ ہم گھما دیں اور چھوڑ دیں پھر بھی وہ تھوڑی دیر تک گھومتا رہے، تھوڑی دیر تک گھومتا رہے گا، ہم گھمانا بند کر دیے پھر بھی. تو یہ جو 12 مہینوں کا سال ہے، 11 مہینوں تک ہم جب گناہوں کے اندر لطپت ہیں، ڈوبے ہوئے غرق ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے سمندر شیطان کو اس طریقے سے قید کر دیا کہ ہم گناہ ہی نہیں کر سکے. رمضان میں بھی ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں. اس کے لیے کوشش ہماری کہ پہلے سے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں، تیار کر لیں کہ رمضان میں حد تک امکان پورے طور پر گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. انسان ہے، گناہ ہو سکتا ہے لیکن گناہوں سے بچنے کے لیے پورے طور پر کوشش کرنی چاہیے. ورنہ کیا ہوگا، ہم ایک طرف نیکیاں کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے گناہوں میں لطپت ہیں، تو ہماری نیکیاں گناہوں کی اس جھولی میں جا کے ختم ہو جا رہی ہیں. کتنے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، رمضان ایک بہترین موقع ہوتا ہے کئی بری عادتوں سے چھٹکارا پانے کی. جیسے کسی کو سگریٹ وغیرہ کی عادت ہے، اب آدمی دن بھر بھوکا پیاسا رہا، اپنے آپ کو بچا کے رکھا، لیکن افطار کرنے کے بعد فوراً جو گناہ کرتا ہو جا کے سگریٹ پینے لگتے. تو ایک اچھا موقع اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم کو بری عادتوں کے چھوڑنے کا مل رہا ہے، اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. تو برائی سے اجتناب کی ابھی سے کوشش اور پریکٹس ہو. 13ویں چیز کہ اگر اللہ رب العالمین نے صاحب حیثیت بنایا ہے، آدمی ارادہ کر سکتا ہے تو رمضان میں عمرہ کرنے کا ارادہ کرے، عمرہ کی کوشش کرے. اس کے لیے ابھی سے کوشش کرنی ہوگی کیونکہ اس کے لیے بہت سارے پروسیس ہوتے ہیں. آدمی جو ہے پہلے سوچتا ہے، پھر منصوبہ بندی کرتا ہے، پھر اس عمل کو انجام دیتا ہے. اور رمضان میں عمرہ یہ حج کے برابر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، کہ رمضان کا عمرہ جو ہے یہ حج کے برابر ہے. اور ایک روایت کے اندر ہے حجۃ معی، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر. اس لیے آپ دیکھتے ہیں خبریں ہمیں ملتی ہیں کہ رمضان میں حج سے بڑی تعداد مسلمانوں کی پہنچ، کیونکہ حج میں تو ایک ساتھ پہنچنا رہتا ہے لیکن رمضان میں پورا مہینہ رہتا ہے. تو حج سے بڑی تعداد مسلمانوں کی رمضان میں عمرہ کرنے پہنچتی ہے. اور حج کے مقابلے میں رمضان میں عمرہ کرنا آسان ہوتا ہے. اس لیے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. 14ویں چیز جو کرنے کی ضرورت ہے، دیکھیے دنیا میں ہم اپنا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، نظام الاوقات، بچے کو اتنے بجے اسکول بھیجنا ہے، اتنے بجے پک کرنا ہے، اتنے بجے ڈراپ کرنا ہے، جاب پر اتنے بجے پہنچنا ہے، اتنے بجے کال کرنی، اتنے بجے آفس کا. ہم دنیا کے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں. رمضان کا یہ ایک
مہینہ جو ہے اس کا ٹائم ٹیبل بنانے کی ضرورت ہے کہ سحری میں اٹھنے سے لے کے رات میں سونے تک ہمارے جو اوقات ہیں وہ اوقات ہمارے وہ وقت جو ہے وہ کہاں کہاں خرچ ہوگا، کب کب ہمارے پاس موقع ہے، ہمارا بزنس ہے، ہماری جاب ہے، ہماری نوکری ہے، ہمارا یہ کام ہے، ان کاموں کو انجام دیتے ہوئے ہمارے پاس کتنا وقت بچ رہا ہے جن اوقات کو ہم نیکیوں میں صرف کر سکتے ہیں، بلکہ کام کرتے ہوئے ہم کتنی نیکیاں کون سی نیکیاں انجام دے سکتے ہیں اس پر بھی غور و فکر کر لیں۔ جیسے ہمارے گھروں کی خواتین ہوتی ہیں، افطار میں ان کو کافی کچھ بنانا رہتا ہے، تو ہماری یہ کوشش ہو کہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں، ٹھیک ہے اہتمام ہو، اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن اس کو کھانے پینے کا مہینہ ہم بنا لیں یہ مناسب نہیں ہے، لہذا کچھ باہر سے آ جائے، کچھ معمولی گھر میں پک جائے اور خواتین کو عبادتیں کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع مل جائے، اور پکاتے ہوئے کام کرتے ہوئے بھی ذکر و اذکار کے کلمات آدمی ادا کرتے رہے اپنی زبان سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، بہت سارے کلمات ہیں جن کو زبان سے ادا کرتے ہوئے بہت ساری نیکیاں ہم اپنے نامہ اعمال میں درج کر سکتے ہیں۔ تو صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک کا پورا نظام الاوقات مرتب کر لینا چاہیے کہ ہم صبح اٹھے ہیں تو 2-4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، یا رکعت نہ پڑھنا ہو وہ وقت ایسا آخری وقت ہوتا ہے جس کے بارے میں حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے حل من سائل فاعطیہ، کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو دوں، حل من مستغفر فاغفر له، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ تو اللہ رب العالمین سے مانگنے کا، مغفرت طلب کرنے کا وہ بڑا بہترین وقت ہوتا ہے۔ تو سحری کرتے ہوئے، سحری سے پہلے یا سحری کے بعد جو وقت ہمیں مل جائے، بچ جائے، وہ ہمیں دعاؤں میں لگانا چاہیے، اللہ رب العالمین سے طلب کرنے میں لگانا چاہیے، اور دن کے بقیہ اوقات کو ہم کیسے نیکیوں میں لگا سکتے ہیں اس کا پورا ٹائم ٹیبل بنا لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے سلف صالحین کا طرز عمل، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما ہوا قراءۃ القرآن، آپ پڑھیں گے سلف کے تعلق سے کہ پورا 11 مہینہ جو ہے وہ مختلف حدیث کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، تفاسیر پڑھا رہے ہیں، دوسرے علوم و فنون کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، لیکن جب رمضان شروع ہو جاتا سب کچھ بند کر کے رکھ دیتے، اور رمضان کا مہینہ صرف بطور خاص عبادتوں کے لیے، وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت، انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھا جائے اور لوگوں کو کھلایا جائے، سحری کرایا جائے، افطار کرایا جائے، کیونکہ افطار اور سحری روزے دار کو کرانے سے کیا فائدہ کہ جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا بغیر کسی کے ثواب میں کمی کیے ہوئے۔ اس لیے ان دو چیزوں کا بطور خاص، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت، صحابہ کرام کے بارے میں آپ پڑھیں گے 3 دن میں قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے، ایک ہفتے میں ختم کر دیا کرتے تھے، یعنی قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی رمضان میں قرآن مجید کا نزول ہوا، انا انزلناه فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا۔ تو رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال رمضان میں جتنا قرآن نازل ہو چکا رہتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ پورا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ نے پورے قرآن کا جبریل امین کے ساتھ 2 مرتبہ دور مکمل کیا، 2 مرتبہ دور کیا۔ تو تراویح پڑھنے کا جو ایک بڑا اہم مقصد ہوتا ہے وہ قرآن مجید سننا، کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سنا جائے۔ قرآن تراویح پڑھنا کہ فارمیلٹی اس کی پوری کر دی جائے، 8 رکعت پڑھنی ہے 2 صفحہ پڑھ کے ختم کر دیا جائے، کتنا مقبول ہے، کتنا ثواب ہو، ایک الگ بحث۔ لیکن تراویح پڑھنے کا جو علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، قرآن مجید سننا، اللہ کے کلام پاک کو سننا۔ اس لیے کوشش ہو کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت تراویح میں بھی ہو، اور خارج میں جس قدر تلاوت آپ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے۔ 15ویں چیز جو کرنے کی ضرورت ہے اور جو ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہے وہ یہ کہ ٹی وی، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، موبائل وغیرہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ جتنا استعمال کرنا ضروری ہو اتنا استعمال کریں، اور ابھی سے اپنی وہ عادت بنائیں کہ موبائل سے دوری، آج کل موبائل ہی بڑا فتنہ ہے، تو موبائل سے اپنے آپ کو دور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا رمضان کا قیمتی وقت جو ہے کسی بھی طور پر اس کا ایک لمحہ موبائل کی وجہ سے ضائع اور برباد نہ ہو، بغیر اجر و ثواب کے کسی طور پر نہ گزرے۔ دیکھیے کیسے بھی دینی پروگرام کے نام پہ آدمی موبائل لگا کے یوٹیوب پر سنے،
آپ سوچو قرآن پڑھنا یا ذکر و اذکار کرنا یا بیٹھے بیٹھے مسجد میں اللہ کے بارے میں اللہ کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کرنا جس کی اللہ رب العالمین نے ترغیب دی ہے ابھارا ہے، وہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا یا موبائل پر پروگرام دیکھنا، گرچہ وہ دینی پروگرام ہو، یہ زیادہ فائدے مند ہے، لہٰذا یہ کرنا چاہیے۔ ایک دو چیزیں اور بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ 16ویں چیز جو ہے وہ یہ کہ عید سے پہلے رمضان کی آمد سے پہلے ہم عید کی شاپنگ کر لیں، عید سے نہیں، رمضان آنے سے پہلے ہم عید کی شاپنگ کر لیں، خریداری کر لیں۔ دیکھیے ہمارا بڑا کریم وقت، بڑا اہم اور افضل وقت خریداری ہم مسلمان کب کریں؟ رمضان کے آخری عشرے میں۔ اس آخری عشرے میں بھی کب کرتے؟ تاک راتوں میں جا کر۔ ہمارا سب سے کریم، سب سے افضل وقت جو ہوتا ہے وہ بازاروں میں جا کر خرچ ہوتا ہے، صرف ہوتا ہے، جو کہ اللہ رب العالمین کی ناپسندیدہ جگہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، مسجدوں کو چھوڑ کے مسجدوں میں غور و فکر، اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں غور و فکر چھوڑ کر عبادات میں کرنے کے بجائے ہم اپنا وقت جو ہے فضول خرچی اور یہ بازاروں میں جا کر گزارتے۔ وہ اب غزل بلاد الی اللہ اسواق ہوا، سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کو مسجد ہے اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ بازار ہے، جانا ضروری ہے۔ لہذا رمضان آنے سے پہلے ہم عید کی شاپنگ کر لیں۔ یہ تو دینی اعتبار سے جو ہمارا نقصان ہوگا، دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارا نقصان ہوتا ہے کہ زیادہ وقت لگتا ہے آخری عشرے میں، جب ہم بازار جاتے ہیں بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ رہتی ہے، قیمتیں بھی بہت بڑھ جاتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ہمیں چاہیے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم عید کی شاپنگ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کر لیں۔ 17ویں چیز جو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آس پاس، اپنے اڑوس پڑوس، اپنے قرب و جوار کے جو غربا مساکین ضرورت مند ہے ان کا خیال کریں۔ کہ عام دنوں میں جیسے تیسے گزارا چل جاتا، لیکن رمضان میں پورا دن بھوکا رہنا ہے، سحری کرنی ہے، افطار کرنا ہے، آدمی اس کی وجہ سے بھٹکے، اس کے لیے پریشان ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا کوشش ہو کہ ہمارے آس پاس جو افراد ہیں رمضان میں افطار کرانا، سحری کرانا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس ضرورت مندوں کی ایسی مدد کر دیں کہ رمضان ان کا بہتر طور پر گزر جائے۔ راشن پانی کی ضرورت ہے یا پیسوں کی ضرورت ہے، جس حساب سے ان کا جو ہے رمضان اچھے سے گزر جائے، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو کوئی کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی آخرت کی تکلیف کو دور کر، بدلہ بہت بڑا بدلہ آخرت کی تکلیف دور کرے گا۔ ومن یسر علی مسلم یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو کوئی کسی مسلمان کی آسانی کر دیتا ہے، اس کی پریشانی کو آسان کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ آسانی کرے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی، اس کی کسی عیب کو، کسی برائی کو جانا سمجھا، اس کو چھپا لیا، لوگوں کے سامنے نہیں لایا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کی دنیا اور آخرت کے پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اور آخری بات، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے، اللہ نے، نبی نے راستہ بتایا، تم میرے بندوں کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، تم میرے بندوں کو معاف کرو میں تم کو معاف کروں گا۔ الجزاء من جنس العمل، کہ آپ نے جیسا کیا ویسا ہی بدلہ، اور یہ بدلہ بہت بڑا چاہ کر اللہ رب العالمین دیتا ہے، اس پر غور کرنی چاہیے۔ آخری بات کہ رمضان مبارک اللہ کی طرف سے بڑا ہی عظیم مہینہ ہمیں نصیب ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہمارے اندر بڑی اچھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری یہ تبدیلی برقرار رہے۔ ایسا نہیں کہ شوال، رمضان اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، شوال عبادت کا مہینہ نہیں، یا شعبان عبادت کا مہینہ نہیں۔ رمضان میں ہم جو اپنی عادت عبادتوں والی بنا لیں، اس عادت کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ 4-6 دن تو بڑا جذبہ ہے، بڑا شوق ہے، ہم تراویح میں پوری حاضری دے رہے ہیں، لیکن 4-6 دن کے بعد جو ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتی ہے، ویسے ہم بھی مسجدوں سے غائب ہو جائیں، تو یہ حالت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیز اللہ اور رسول کو کسی طور پر پسند نہیں۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو پسند کیا ہے؟ وہ عمل جو برابر کیے جائیں، گرچہ تھوڑے سے کیے جائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یا عبداللہ لا تکن
تکن مثل فلان، اے عبداللہ فلاں شخص کی طرح نہ بن جانا. کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، وہ قیام اللیل کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، تراویح پڑھتا تھا، اور اب اس نے تراویح پڑھنی بند کر دی ہے، تہجد پڑھنا چھوڑ دیا. تو تم اس کی طرح نہ بن جانا، کیونکہ جو عمل آدمی شروع کرے اس کی یہ کوشش ہو کہ وہ عمل مسلسل کرتا جائے. اب رمضان میں ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اب ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد قرآن بند کر کے اوپر رکھ دے کہ اب ایک سال کے بعد دیکھیں گے، بلکہ رمضان کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. روزہ رکھنا ہم نے شروع کیا تو اب یہ نہ ہو کہ اب سیدھا آئندہ رمضان میں روزہ رکھیں گے، بلکہ کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھنے چاہیے. تراویح پڑھنا ہم نے شروع کیا جو تہجد ہوتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل چھوڑ دیں، بلکہ عام دنوں میں اگر رات میں نہیں اٹھ سکتے ہیں تو عشاء کی 2 سنت پڑھنے کے بعد 2 4 6 رکعت اللہ جتنی توفیق دے پڑھنے کے بعد اپنی وتر پڑھ لیں. تو اس طور پر ان نیکیوں کا سلسلہ بعد میں جاری رہنا چاہیے، اسے کسی طور پر بند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عبادت کا کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ رمضان میں کر لیا جائے اس کے بعد وہ آزاد ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. یقین آ جائے کہ موت آ جائے. موت اتنا یقینی ہے کہ اس کو لفظ یقین سے کہا کہ جب تک موت نہ آ جائے تب تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. لہذا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان نکات کو سامنے رکھ کر رمضان آنے سے پہلے رمضان کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں، رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں تاکہ بہتر طور پر ہم رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رمضان گزار سکیں. اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق اس عظیم مہینے کو گزارنے، خوب تر نیکیاں کرنے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دینے اور اللہ کی جنت کا مستحق ہونے اور جہنم سے آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.